وہ شخص جسے تاریخ میں سلیمان دا میگنیفیسنٹ یعنی سلیمان فرسٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ 6 نومبر 1994 کو بلیک سی کی پورٹ ٹریبزن موجودہ ٹریبزن ترکی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد تھے شہزادہ سلیم دا فرسٹ، جو ہاؤس آف عثمان کے فرد اور سلطان بایزید دا سیکنڈ کے بیٹے تھے۔ شہزادہ سلیم نے 1481 سے 1512 تک اوٹومن امپائر پر حکومت کی تھی۔ 1487 میں سلیم کو ٹریبزن کا گورنر بنایا گیا، جہاں پہ انہوں نے صفاوید ایران کے حملوں کے خلاف اپنی ملٹری سکلز کا لوہا منوایا۔ بعد میں جب وہ خود سلطان بنے تو ان کی حکومت صرف 8 سال یعنی 1512 سے 1520 تک ہی چل پائی۔ یہ ایک چھوٹی سی مدت تھی، مگر خون اور خوف سے بھری ہوئی تھی، اور سلطان سلیم کے اس دنیا فانی سے رخصت ہونے کے بعد ہی شہزادہ سلیمان نے سلطان بن کر ان کی جگہ لے لی، اور اس سے اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سلطان سلیمان کی والدہ کا نام تھا حفصہ خاتون، ایک کریم تتر شہزادی جو اپنی نسل کا سلسلہ چنگیز خان کے بیٹے جوشی سے جوڑتی تھیں۔ ان کے خون میں لیڈرشپ تھی اور تقدیر میں اس سے بھی کچھ بڑھ کر۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ شہزادہ سلیمان کی کم از کم 9 بہنیں اور 5 بھائی تھے، جن میں سے زیادہ تر کو سلطان سلیم نے اپنے سلطان بنتے ہی قتل کروا دیا۔ صرف ایک سلیمان ہی تھے جو اس خونی کھیل میں زندہ بچ پائے تھے۔ شاید تقدیر بھی یہ چاہتی تھی کہ دنیا ان کی کہانی سنے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سلطان سلیمان کی 10 اولادیں تھیں، اور ان میں سے 3 تو 1520 میں ہی ایک جان لیوا بیماری کی نظر ہو کے جان کی بازی ہار چکی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پہلی محبت تھی گل بہار خاتون، جو کہ البانین یا مونٹی نیگرن تھی۔ 1517 میں ان دونوں کا بیٹا مصطفیٰ پیدا ہوا، مگر بعد میں گل بہار کی جگہ ایک اور عورت نے لے لی، ایک ایسی عورت جن کا نام روزلین یعنی حرم خاتون یا حرم سلطان تھا۔ روزلین یعنی حرم سلطان جیسے ہی سلطان سلیمان کی زندگی میں آئیں تو ہر شے بدل گئی۔ 5 بیٹے محمد، عبداللہ، سلیم، بایزید، جہانگیر اور ایک بیٹی مہرمہ سلطان سب حرم کی گود میں پیدا ہوئے تھے۔ سلطان سلیمان ایک جذباتی اور پرعزم لیڈر تھے، اور وہ اپنے دل میں یہ یقین لے کر چلتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے زمینی نمائندے ہیں اور اسلام کا پیغام پھیلانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، لیکن وہ ایک معتدل انسان بھی تھے۔ قرآن پاک کو ایک لبرل انداز میں سمجھتے تھے اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف اور رحم دلی کا رویہ رکھتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سلطان سلیمان کے دور میں قانون کو اتنا عادل بنا دیا گیا تھا کہ ہر خاص و عام شخص کسی بھی گورنر کے ظلم کے خلاف شکایت کر سکتا تھا، اور وہ بھی کسی بدلے کے خوف کے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یورپ کے مسافر حیران ہو جاتے تھے کہ ایک مسلم سلطان کے دور میں اتنا انصاف ممکن ہی کیسے ہے۔ مگر سلیمان کا نظام صرف کتاب کا نہیں، ان کی روح کا نظام تھا۔ بچپن میں ہی سلطان سلیمان کو لکھنا، پڑھنا، حساب، موسیقی اور کئی زبانیں سکھائی گئی تھیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جنگی ہنر بھی، جیسے تلوار چلانا، تیر اندازی اور فزیکل ایکسرسائزز سب میں ماہر بنایا گیا تھا۔ اور اگر بات کی جائے ان کی لکس کی تو ان کی صورت کا جادو ہی الگ تھا۔ ایک لمبا، دبلا، تیز ٹھوڑی، نوکدار ناک اور سفید رنگ، ایک یورپین ایلیگنس اور ایک ٹرکش شان کا انوکھا ملاپ۔ مگر جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، وقت سب کچھ تبدیل کر دیتا ہے۔ بزرگی تک ان کی داڑھی سفید ہو چکی تھی اور چہرہ بھرا بھرا ہو گیا تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں وہی آگ اور وہی شان موجود تھی۔ 13ویں صدی میں بنی اوٹومن امپائر اب ایک زبردست طاقت بن چکی تھی، جو بالکنز سے لے کر اناطولیہ تک پھیل گئی تھی، اور 1453 میں کانسٹنٹی نوپل کی فتح نے اس امپائر کو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بنا دیا تھا۔ جب سلطان سلیمان پیدا ہوئے تو ٹریبزن ایشیا کا آخری بیزنٹائنی علاقہ رہ گیا تھا، اور یہاں ایک ایسی کہانی کا آغاز ہوا جو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دینے والی تھی۔ سلطان سلیمان کی زندگی کے بچپن کے حوالے سے اگر نظر دوڑائی جائے تو زیادہ ریکارڈ نہیں ملتا، تو اس لیے مانا جاتا ہے کہ شاید وہ امپیریل پیلس میں اپنی ماں کی گود اور نوکروں کے درمیان ہی پلے بڑھے ہوں گے۔
لیکن 7 سال کی عمر میں ان کی تعلیم کا ذمہ ان کے سخت مزاج والد کے حوالے ہوا اور 11 سال کی عمر میں ان کو اپنی پہلی الگ رہائش گاہ ملی، اور یہ رہائش گاہ لیس تھی رائل اسٹیپنڈس، سرونٹس اور ایک نئے اسٹیٹس کے ساتھ۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ ان کے دادا سلطان بایزید II نے ان کو پہلا آفیشیل عہدہ دیا، مگر فیملی پالیٹکس نے سلطان سلیمان کی زندگی میں ہمیشہ ہی زہر گھولنے کی کوشش کی۔ ان کے چچا احمد ان کے قریب ہونے سے جلن محسوس کرتے تھے۔ آخرکار سلیمان کو کرم کے کفا میں گورنر بنایا گیا، اور 3 سال وہاں پر گزارنے کے بعد جیسے ہی تقسیم طاقت کا خونی کھیل شروع ہوا تو شہزادہ سلیمان کو واپس بلا لیا گیا، اور جب سلطان سلیم نے اپنے بھائیوں کو مار کر طاقت حاصل کی تو صرف ایک کو ہی زندہ چھوڑا گیا، شہزادہ سلیمان کو۔ کیا یہ محاذ فتح ہونے والا تھا یا پھر کچھ اور، یا یہ محض ایک اتفاق تھا؟ پر خیر، سلطان سلیم نے ایجپٹ اور سیریا کو فتح کیا، صفافد ایران کے اثر کو اناٹولیا سے مٹا دیا، اور مکہ کا کنٹرول حاصل کر کے اپنے آپ کو اسلامک دنیا کا بادشاہ ثابت کر دیا۔ اور ان سب کے چلتے شہزادہ سلیمان نے بھی اپنی قابلیت کو ثابت کیا تھا، لیکن سلطان سلیم کو ان پر شک ہونے لگا، اور ایسا کہا جاتا ہے کہ سلیم نے سلیمان کو زہر ملی شرٹ بھیجنے کی سازش بھی کی تھی، لیکن سلیمان کی ماں کی ہوشیاری سے یہ سازش کو ناکام بنا دیا گیا، اور 1520 میں جب سلطان سلیم کی موت ہوئی تو سلیمان نے سب کچھ چھوڑ کر استنبول کی راہ لے لی۔ ڈر کے باوجود جب شہزادہ سلیمان کیپٹل پہنچے تو ہر طرف ان کو ویلکم کہا گیا، جینیسریز اور آفیشلز نے ان کو سلطان تسلیم کر لیا۔ 30 ستمبر 1520 شہزادہ سلیمان نے تاج پہنا اور دنیا نے ایک نئے دور کا آغاز دیکھا۔ سلطنت کا چارج سنبھالنے کے بعد سے ہی سلطان سلیمان نے اپنی نظر ویسٹ کی طرف مزید تانگ دی، اور 1532 میں انہوں نے پھر سے آسٹریا پر چڑھائی کا پلان بنایا۔ اس بار مقصد سمپل تھا کہ ہولی رومن امپائر کی طاقت کو توڑ کر یورپ میں آٹومن انفلوئنس کو مزید بڑھاوا دینا ہے۔ سلطان سلیمان کی آرمی نے بیلگریڈ تک مارچ کیا، لیکن اس بار یہ مارچ مزید مشکل تھا۔ بدلتے ہوئے سیزن، بارشوں اور خاندانی اثرات نے آرمی کو تھکا کر رکھ دیا تھا، لیکن سلطان ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ وہ گنز نامی ایک چھوٹے سے شہر تک پہنچے، جہاں صرف چند سولجرز اور کچھ شہری لوگوں نے آٹومن آرمی کا سامنا کیا۔ گنز کی ایک چھوٹی سی گیریزن نے سلطان کو روک لیا، جبکہ وینا کی طرف جانے کا راستہ کھلا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سلطان سلیمان گنز کے بعد بھی اپنی طاقت کا جادو چلانے میں کامیاب ہو پائیں گے، یا یورپ کو اپنے قدموں تلے لینے کا ان کا یہ خواب ادھورا ہی رہ جائے گا؟ تعجب کی بات یہ ہے کہ گنز کے چھوٹے سے شہر کی ہمت نے سلطان سلیمان کو حیران کر دیا۔ 25 دن تک سیج چلتا رہا، لیکن آخرکار سلطان کو واپس لوٹنا پڑا، اور وہ بھی بنا کسی میجر وکٹری کے۔ مگر اس ریٹریٹ کے باوجود بھی سلطان کی شان اور جلال میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، کیونکہ یورپ ابھی بھی سلطان سلیمان کو انسٹاپیبل فورس سمجھتا تھا، ایک ایسی طاقت جس کے سامنے بڑے بڑے راجا اور بادشاہ بھی لرز جاتے تھے۔ اس واقعے کے بعد سلطان سلیمان نے اپنی انٹرنل گورننس پر فوکس کرنا شروع کر دیا، اور وہ امپائر میں کئی نئے ریفارمز لے کے آئے، کئی نئے قانون بھی بنائے اور ٹریڈ کو بڑھاوا دیا، اور استنبول ایک نیا شہر بن گیا جو کہ بازار، مدارس، مساجد اور حمام سے بھرا ہوا تھا۔ اور اسی دوران گرینڈ وائزر ابراہیم پاشا کے ساتھ سلطان سلیمان کے تعلقات میں خطا آ گئی۔ جو ابراہیم ایک وقت میں سلطان کے سب سے قریبی دوست تھے، وہ اب سلطان سلیمان کے لیے ایک پولیٹیکل تھریٹ بن چکے تھے، اور 1536 میں سلطان سلیمان نے اپنے ہی دوست گرینڈ وائزر ابراہیم پاشا کو ایک رات ڈنر پر بلا کر سیکریٹلی قتل کروا دیا۔ ایک ایسے دوست جو بعد میں بھائی بن چکے تھے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سلطان سلیمان کا یہ فیصلہ ان کی طاقت کو بچانے کے لیے ضروری تھا، یا انہوں نے اپنی دوستی اور وفاداری کا خون کیا ہے؟ ابراہیم پاشا کے بعد رستم پاشا کو گرینڈ وائزر کا عہدہ دیا گیا، جو کہ خرم سلطان کے داماد تھے، اور اس کے ساتھ کورٹ کی پولیٹکس میں خرم سلطان کا انفلوئنس سب سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اسی دوران
سلطان سلیمان کے بیٹوں کے درمیان بھی رائیولری شروع ہو گئی۔ مصطفیٰ، جو گل بہار خاتون کا بیٹا تھا، آرمی اور عوام میں بہت زیادہ پاپولر تھا، لیکن خرم سلطان اپنے بیٹوں کو سیف دیکھنا چاہتی تھیں۔ ایک سازش رچائی گئی۔ مصطفیٰ پر سلطان سلیمان کے خلاف بغاوت کا الزام لگایا گیا اور 1553 میں سلطان سلیمان نے اپنے ہی بیٹے مصطفیٰ کو ایک ٹینٹ میں بلا کر پھانسی لگوا دی۔ ایک باپ کا اپنے لاڈلے بیٹے کو مارنے کا درد اور ایک سلطان کا اپنی سلطنت کو بچانے کا مجبور فیصلہ، دونوں جذبات اس لمحے میں اکٹھے ہو گئے تھے، اور یہی وہ وقت تھا جب سلطان سلیمان، جو دنیا کے سب سے طاقتور انسان مانے جاتے تھے، اپنے آنسو چھپا نہیں سکے۔ اور مصطفیٰ کے مرنے کے بعد سلطان سلیمان اور بھی زیادہ تنہا ہو گئے تھے۔ خرم سلطان کا بھی کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا اور سلطان کا دل بہت ہی زیادہ خالی ہو گیا۔ ان کی دنیا، جو کبھی محبت اور وفاداری سے بھری ہوئی تھی، اب محض طاقت اور تنہائی کا مقبرہ بن کے رہ گئی تھی۔ مگر پھر بھی سلطان سلیمان نے اپنی ذمہ داری نہیں چھوڑی۔ انہوں نے پرشیا کے خلاف کمپین میں حصہ لیا اور امپائر کے ایسٹرن بارڈر کو سیکیور کیا۔ 1566 میں 71 برس کی عمر میں سلطان سلیمان نے اپنی آخری ملٹری کمپین کا آغاز کیا، زیگیٹ وار کے فورٹریس پر اٹیک۔ اس دوران سلطان بہت کمزور اور بیمار بھی تھے، لیکن وہ اپنے آرمی کے ساتھ تھے اور اپنی ٹینٹ میں ہی بیٹھے آرڈرز دیتے رہتے تھے۔ اور اس کمپین کے دوران ہی سلطان سلیمان کی موت بھی واقع ہوئی تھی، مگر ان کی موت کو تقریباً 48 گھنٹے تک چھپایا گیا تاکہ آرمی کا مورال نہ ٹوٹے۔ ان کی لاش کو بہت دیر تک چھپایا گیا اور آرمی کو بتایا گیا کہ سلطان ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ زیگیت وار کے فال ہونے کے بعد سلطان سلیمان کے انتقال کا دنیا کو بتایا گیا۔ ایک ایسا سلطان جو 46 سال تک حکمرانی کرتا رہا اور دنیا کے سب سے بڑے اسلامک امپائر کو بلڈ کرتا رہا، پر آخرکار وہ بھی مٹی میں مل گیا اور ان کی لاش کو واپس استنبول لایا گیا اور ایک عظیم الشان مقبرے میں ان کو دفن کیا گیا، جو آج بھی ان کی یاد کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ سلیمان دی میگنیفیسنٹ ایک ایسی شخصیت جو نہ صرف سلطان تھے بلکہ ایک شاعر، ایک عاشق اور ایک عام انسان بھی تھے، جن کا اثر آج بھی دنیا کے نقشوں پر نظر آتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور کہانی، ایک اور سفر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو سلطان سلیمان کے سفر نے متاثر کیا یا آپ کو اس تاریخی کہانی سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو ہمارے چینل ٹائملیس آرکائیوز کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ تاریخ صرف ایک گزرا ہوا وقت نہیں بلکہ آئینہ ہے جو ہمیں آج اور کل دونوں کا راستہ دکھاتا ہے۔